ہم سب یہ آپ سے کئی دفعہ ہم نے پوچھا بھی ہے اور آپ اس پہ اظہار خیال کرتے رہے ہیں کہ یہ جو عدت ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے، جو ریزن ہے اس کو پیچھے، اس حکم کی جو علت ہے وہ تو اصل میں استبراء رحم میں یہ واضح ہو جائے کہ خاتون کے پیٹ میں بچے کا امکان نہیں ہے، تاکہ کل کوئی شبہ اندیشہ پیدا نہ ہو۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جو دین اور شریعت کے اس حکم کا بنیادی جو علت متعین کی گئی ہے، اس کے بارے میں کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عدت میں صرف یہ علت پیش نظر نہیں ہے، بلکہ وہ جو مدت وہاں گزرے گی طلاق کے بعد، اس میں شوہر کے ساتھ کوئی رفاقت، میل جول اور اس ساتھ رہنے کے نتیجے میں شاید کوئی دوبارہ رشتہ جڑنے کا امکان پیدا ہو، تو یہ کہنا کہ محض یہی علت ہے اور وہ اس میں شامل نہیں ہے، تو یہ حکم کی منشا کے برخلاف نہیں نظر آتا؟ ہاں، میں نے تو جتنا قرآن مجید پر غور کیا ہے اور دلائل کے ساتھ اس کو بیان بھی کر دیا ہے، قرآن سے ایسی بات نہیں معلوم ہوتی۔ یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اصل چیز یہی ہے، اصل چیز عدت میں استبراء رحم ہے۔ باقی یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کے کچھ ضمنی فوائد بھی ہوتے ہیں، یعنی اصل چیز کیا ہے، کس چیز کو پیش نظر رکھ کر یہ بات کہی گئی ہے۔ چنانچہ اس میں دیکھ لیجئے کہ جس وقت وضع عمل ہو جاتا ہے 3 دن کے بعد ہو جائے تو عدت ختم ہو جاتی ہے۔ جب میاں بیوی کے درمیان ملاقات نہیں ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی عدت ہی نہیں ہے۔ جب ارتیاب نہیں ہوتا، یعنی کوئی شبہ نہیں ہے، ان ارتبتم کے الفاظ ہیں نا سورہ طلاق میں، تب بھی کوئی عدت نہیں ہوتی۔ تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ دوسری چیز فائدہ ہے، یعنی اللہ نے آپ کو ایک حکم دیا، یہ بالکل ایسے ہی ہے، میں مثال دے کے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار سے اپنے تعلق کا اظہار کریں، اس کی یاد تازہ کریں، اس سے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے اعضاء کو، اپنے جوارح کو اس طرح متعلق کریں کہ اس کی عظمت کا اظہار ہو۔ اور اس کے لیے قرآن مجید نے اقیم الصلاۃ علی ذکری کی تعبیر اختیار کی ہے، لیکن اس کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں۔ وہ فوائد بعض اوقات اخلاقی بھی ہوتے ہیں، جیسے قرآن نے خود ایک فائدہ بیان کیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کچھ طبی فوائد بھی بیان کر دے، لیکن وہ مقصود نہیں ہوتے۔ وہ تو اصل چیز کو جب آپ کرتے ہیں تو ضمنی طور پر حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو جب ایک عورت 3 ماہ کی عدت گزارے گی اور کہا کہ اسی گھر میں رہے گی تو اس میں یہ فائدہ ہے۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں جو سورہ طلاق میں وہ جو فائدہ بیان کیا ہے، وہ فائدہ بھی اس چیز کا بیان کیا ہے کہ اس کے دوران میں انہیں گھروں سے نہ نکالو، اکٹھے رہو گے تو ہو سکتا ہے کہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی اور خیر یا خوبی کی بات پیدا کر دے۔ تو یہ فائدہ بیان کیا ہے، علت یہ نہیں ہے، علت وہی ہے، اور وہ جگہ جگہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے۔ ورنہ آپ خود بتائیے کہ اگر اولاد ہو گئی ہے مثال کے طور پر، تو اس کے بعد تو لازم کرنا چاہیے تھا کہ اب 3 مہینے گزارے ہی جائیں، کیونکہ بچہ بھی پیدا ہو گیا، بڑے امکانات ہیں کہ بچہ ہی دونوں کے درمیان موافقت کا باعث بن جائے گا، لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی۔ اور یہ جو عام طور پر استدلال کیا جاتا ہے کہ 3 مہینے ہی پھر کیوں، تو یہ اس لیے کہ اس میں احتیاط کا تقاضا ہے، یعنی یہ بات ایک ایام آ جانے سے بھی واضح ہو جاتی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس میں شبہ کا امکان رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 مہینے تک پھیلا دیا۔ میں عرض کر چکا ہوں، اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے کہ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن اس لیے ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا آدمی کب دنیا سے رخصت ہوگا، تو اس میں اور زیادہ احتیاط کا تقاضا ہے۔ آج کے زمانے میں ظاہر ہے کچھ دوسرے ذرائع ایجاد ہو گئے ہیں جن سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے تو لوگوں کے معلوم کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ عدت کی اصل علت وہی ہے، وہ موجود ہے تو عدت ہوگی، وہ موجود نہیں ہے تو عدت نہیں ہوگی۔ تاہم جب ہوگی تو اس کے کچھ فائدے بھی ہوں گے، تو ان فائدوں کو پیش نظر رکھ کر اگر لوگ یہ طے کر لیں کہ نہیں یہ گزارے ہی گے تو بڑی اچھی بات ہے، اس سے کس کو انکار ہے، لیکن اصل علت یہ نہیں ہے۔